وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پروگرام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اللہ ان باتوں کی برکت بھی عطا فرمائے۔ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا سنانا عبادت ہے، گناہ جھڑتے ہیں، اس سے کفارہ سیئات ہے، اور یہ توشہ آخرت بھی ہے۔ یہ باتیں یاد رہ گئیں، بڑی کام آئیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت، میلاد کی تاریخ 12 ربیع الاول، ہجرت سے 53 برس پہلے، پیر کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کے لحاظ سے جب ظاہری طور پر عمر شریف 40 کی گنتی کو پہنچی، دنیاوی طور پر اعلان نبوت فرمایا، اور 13 برس اعلان نبوت کے بعد گنتی کے لحاظ سے مکہ مکرمہ میں اس کے بعد گزارے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جتنا عرصہ رہے، تاریخ میں، سیرت میں، واقعات میں اتنا وہ پھیلاؤ ہے، مختصر کر کے صرف اتنا بیان کروں، وہ عرصہ ایسا تھا جس میں دشمنوں نے، مخالفوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ صحابہ نے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں، واقعات پڑھیے۔ حضرت بلال حبشی، آل یاسر، بلکہ اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ، ان کا واقعہ، اس پورے خاندان پہ کیا بیتی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، کیا کیا مصائب میں آپ کو ہجرت کے واقعات میں اسی پروگرام میں کچھ نہ کچھ اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرماتے، اور یہ ہجرت فرماتے ہوئے بھی کیا واقعات پیش آئے، کچھ جھلکی آپ نے سنی کہ وہ سارے خاندان قبیلے جمع ہو کر کس برے ارادے سے مکان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، وہ بھی آپ سن چکے۔ آپ نے وہ واقعات بھی سنے ہیں جبکہ ابو طالب کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے تھے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، اسے لڑکی چاہیے خوبصورت، اشارہ کرے، اسے سونا چاندی چاہیے، ہم ڈھیر کر دیں گے، یہ سرداری چاہتا ہے، ہم اس لیڈر بنا لیں گے، ورنہ اگر اس نے ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہنا نہ چھوڑا تو پھر ہم سے جو ہوگا ہم کریں گے۔ ابو طالب کا دل دھڑکا، بھتیجے سے محبت بہت ہے، کیا ہوگا، آئے، اے چچا کی جان، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے، یہ سب جمع ہو گئے، میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے ذرا تبلیغ کا سلسلہ روک دیجئے، یہ ابھی گرم ہے، ذرا ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر آپ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ کا پیغام غلط ہے، تعلیم غلط ہے، نہیں، صرف حالات کی وجہ سے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے جواب دیتے ہیں، یہ تو مکے کے خاندان قبیلے ہیں، ساری دنیا کی طاغوتی طاقتیں جمع ہو کر میرے دائیں ہاتھ پر لا کر سورج کو، بائیں ہاتھ پر لا کر چاند کو رکھ دیں، دنیا کے خزانے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں تب بھی وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ یہ استقامت، اسٹیٹ فاسٹنس۔ ابو طالب نے کہا مجھے اندازہ ہو گیا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے نہیں ہل سکتا۔ آپ نے یہ واقعات سنے، ابھی آپ نے سنا دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج، بائیں ہاتھ پہ لا کے چاند، ذرا یہ بھی جھلکی دیکھیے، اسی چاند اور سورج کے واقعات بھی سنائے، اشارے سے سورج بھی پلٹایا ہے، اشارے سے چاند بھی چیرا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کریم و رحیم آقا، اللہ کے حبیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہجرت فرماتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، 10 برس مدینہ منورہ میں گزارے، 84 جنگیں ہوئی ہیں، بیٹھنا نہیں ملا آرام سے، کس کس طرح ستائے گئے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی نبی اور رسول نہیں ستایا گیا۔ اس مبارک ارشاد پر توجہ کریں تو اندازہ ہو، ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم 10 جگہ ذکر کرتے ہیں، اندازہ کیجئے کیسے قوت و استقلال کے، کیسے کوہ عظیم تھے، بلکہ یہ پہاڑ کہنا، پہاڑ بھی شاید ہل جائیں، میرے نبی پاک نے کس طرح استقلال کا مظاہرہ کیا، مثال نہیں ملتی۔ ان کے جانثار صحابہ نے کتنی قربانیاں دیں، ایک تفصیل۔ مدینہ منورہ سے جب عمرہ کرنے آئے، حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سنا، مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ یہ وہی لوگ جو اس قدر ظلم کریں، میں اور آپ تو شاید ان کے لیے رعایت کو سوچنا بھی گناہ سمجھیں۔ ہمارے تو کوئی اگر کوئی سخت لفظ کہہ دیتا ہے، ہم تو اس کے لیے کوئی رعایت اپنے مزاج میں نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی۔ سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بیان ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے اگلے پچھلوں کی خطائیں معاف ہوئیں۔ میرا نبی معصوم ہے، سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ فتح ہوا۔ یہ جو آج حکومت کے پاس دنیا بھر کی جتنی ہیں انداز ہیں، ذرا آپ تاریخ اسلام پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا بہترین پالیسی، حکمت عملی، انداز اگر سیکھے ہیں دنیا نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے۔ نہایت رازداری کے ساتھ سفر ہوا کہ مدینہ منورہ سے چل کر صحابہ پورا لشکر مکہ پہنچ گیا، مکے والوں کو اطلاع نہیں ہو سکی۔ ایک واقعہ یہاں سناتا چلوں آپ کو۔ لشکر جا رہا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، مدینہ منورہ سے، جانور بچ کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں کتیا کہتے ہیں، اس نے بچے دیے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے، وہاں میرے آقا نے ایک شخص کو کھڑا کر دیا، تم یہاں کھڑے رہو، لشکر گزرے گا، کوئی ان بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسلام کیسا دین ہے! ہمارے ہاں اگر معلومات نہیں یا کچھ لوگ جاننا نہیں چاہتے تو ان سے میں کہوں گا اسلام وہ دین ہے جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے، اور اس جیسا کوئی دین نہیں، اور اس نے تمام ادیان کو منسوخ کر دیا ہے۔
اب کوئی اور دین نہیں، صرف اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ملا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، کون کون سے دشمن ہیں وہاں؟ نام آپ نے بھی سنے ہوں گے، ابو سفیان موجود۔ کیسے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے برے ارادے رکھتے ہیں وہ بھی موجود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ جب داخل ہوتے ہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ مجھے بتایا جائے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وطن ہے، اسے فتح کیا ہے، خون کی ایک چھینٹ نہیں گرنے دی اور مکہ فتح ہو گیا۔ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام رحمت سے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اسلام نے تلوار جب بھی اٹھائی ہے ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، اسلام نے کبھی بھی ظلم نہیں کیا ہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ کے سامنے وہی لوگ ہیں، لوٹنے والے، مارنے والے، ستانے والے، ایذا پہنچانے والے۔ منہ سے نکلتا ہے آج ہم گن گن کے بدلے لیں گے، آج بدلے لینے کا دن ہے، چھوڑیں گے نہیں، قوت میں ہے نا، فتح ہو چکا ہے مکہ، بدلے لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، فرمایا میرے صحابیوں ایسا نہ کہو، یہ کہو آج معاف کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج بدلے لینے کا دن نہیں۔ سامنے آئے وہی لوگ جنہوں نے عرصہ حیات تنگ کیا، کون سی تکلیف تھی جو نہیں پہنچائی تھی؟ گرجتی ہوئی روبدار آواز میں فرمایا، جانتے ہو میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تمہیں پتا آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہے، اور کریم جب غلبہ پاتا ہے مہربانی کرتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں سے کیا۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد۔ وہ قدموں میں گر کے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا شہر میں داخل ہوتے ہیں، کعبے کے اطراف اور اندر 360 بت رکھے ہیں اللہ کے گھر میں، اس کے اطراف ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، اشارہ کرتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ چھڑی بہت پتلی سی، صرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ بت جس کو آج کل میں کانکریٹ کے ساتھ جمائے گئے، نصب کیے ہوئے، فکس کیے ہوئے، صرف اشارہ ہو رہا ہے، گر رہے ہیں۔ معجزہ ہے، میرے آقا اشارہ کر رہے ہیں، صرف چھڑی سے اشارہ کرتے گر جاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، آپ سے نہیں ہوگا، کسی سے کہیے کر کے دکھائے، نہیں ہوگا تو مان لیجئے نا نبی کی برابری نہیں ہو سکتی، ہم ان کے مثل نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے۔ حجۃ الوداع سرکار نے اونٹنی پہ بیٹھ کے طواف فرمایا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جانور پر سواری فرماتے تھے، جب تک آپ سوار رہتے تھے وہ یہ گندگی وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ کوئی اور ہے ایسا جو ایسا بیٹھے اور جانور کے ساتھ ایسا معاملہ ہو؟ نہیں۔
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار جا رہے ہیں، وہ خچر بد کا، فرمایا جانتے ہو یہ کیوں بد کا ہے؟ صحابہ کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا اس کو قبر والوں پر عذاب ہوتا نظر آیا، اس لیے یہ ایسا ہوا۔ اندازہ کیجئے جس سواری پر سوار ہے، جب اس کو اتنا نظر آ رہا ہے، خود نبی کی شان کتنی ہوگی؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ آج سائنس نے کتنے آلے بنا دیے، کہاں تک دیکھ لیتے ہیں، تو روحانیات کا مقابلہ تو مادیات نہیں کر سکتے۔ روحانیات کا عالم بہت بلند۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں یہ بھی حجۃ الوداع، 1,40,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام حج میں کئی خطبے ارشاد فرمائے، جن کو ملا کر ایک خطبہ بتایا جاتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، لاسٹ سرمن۔ ہیومن چارٹر بھی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا ہیومن چارٹر کوئی نہیں۔ اونٹنی پر سوار خطاب فرما رہے ہیں، ہر شخص کو آواز یوں آ رہی ہے جیسے آقا اس کے کان میں بول رہے۔ سوچئے، ہم تو آج مائک اور اسپیکر استعمال کر لیں تو اتنی دور تک شاید آواز اس طرح نہ پہنچا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، سب سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، جہاں ان کے قدم آ گئے، جہاں ان کا ہاتھ لگ گیا، جس در و دیوار کو مس کر دیا، نہیں، یہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا غبار المدینہ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینہ کی مٹی برس اور جذام کے لیے شفا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آقا کے قدموں سے، ان کی مبارک نالین سے لگی ہے۔ فتح مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں، اور پھر کعبۃ اللہ کو پاک کرنا، اور اس کے بعد وہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا، وہ جائے امن بنا دی گئی۔ میں یہ بات کہتا چلوں، کعبہ بنایا اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہوں نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا۔ کیا مطلب؟ اپنی زبان میں اس کو یوں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ، کعبہ تیرے حکم سے میں نے بنا دیا ہے، اس کو بسانے والا حبیب تو بھیج دے۔ وہ مکہ مکرمہ جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی ہے، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ۔ ان پہاڑوں نے بھی آقا کو دیکھا۔ میں جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں، کیونکہ ویسے تو پتھروں کی آنکھیں یا زبان کان نہیں ہوتے، مگر حجر اسود ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے۔ یہ قیامت میں گواہی دے گا۔ جو محبت سے اس کو چومتے ہیں، ان کا نام، ان کے باپ کا نام لے کے گواہی دے گا۔ وہ جنت کا ایک پتھر، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جنت کے مالک۔ آپ نے مختلف نشستوں میں ان کا کچھ ذکر سنا، میں چاہتا ہوں آپ کو ان کی شفاعت کا بیان بھی سناؤں، ان کی کچھ دعاؤں کا بیان بھی سناؤں۔ انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ بیان بھی آپ کو سناؤں گا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہیے گا، آپ سا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا